السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جو جنگ ایک نظر آ رہی ہے، کیا وہ ہوگی؟ اور اگر ہوگی تو اس کی شکل کیا ہوگی، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور پاکستان کیا غیر ضروری مڈل ایسٹ میں مداخلت کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ تو درخواست آپ سے یہی ہے جی، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے نا، اس کے اندر پاکستان ایک بڑی اہمیت حاصل کیے ہوئے ہے۔ پاکستان نے یہ جو انڈیا پاکستان کانفلکٹ ہوا، اس کے اندر جو کارکردگی دکھائی اور جس طریقے سے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پاکستان ایک بڑی طاقت رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں، جتنے اپنے ویک پوائنٹس تھے ان کو چھپایا، ماں سوائے صرف ایک کے، چلیں اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ اور وہ بھی جو ہے نا، اس کے اوپر بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے۔ میری مطلب ایک ایسے بندے سے بات ہوئی کہ جو اس ڈانٹ ڈپٹ کے بیچ میں تھا، تو پھر وہ میں اس کو تصدیق کر سکتا ہوں اس کی، کہ وہ یعنی کہ بہت مستند خبر ہے۔ اچھا، پاکستان کی ایئر فورس نے بڑا حصہ لیا اس کے اندر، جس طریقے سے کامران بھٹی کو دکھایا، اور یعنی کہ وہ بھی اسکواڈ میں شامل تھے۔ اور یہ آپ کہہ لیں کہ ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی کے تحت ان کو لے کے آئے۔ پھر یو این او میں جس طریقے سے اسپیچ کی گئی، جس لڑکی نے اسپیچ کی، تو اس سے جو ہے نا پوری دنیا جو سی تھی نا، وہ ایک دم ڈر گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو طاقتور لوگوں کی نشانیاں ہیں، یہ جو انہوں نے شو کیا ہے یہ تو کچھ اور ہی شو کر دیا، دنیا کیا کرے گی۔ اچھا، پلس یہ تھا کہ ادھر سے کتنے میزائل چلے، ادھر سے کتنے میزائل چلے، انڈین میزائلز کو قابو کر کے جس طریقے سے انڈیا کے اندر ہی گرایا، جس طریقے سے انڈین میزائل کو قابو کر کے افغانستان کی طرف بھیجا، جس طریقے سے کچھ انڈین میزائلز وہ آگے ایگزیکٹلی اس جگہ پہ لگے جہاں پہ انہوں نے مارے تھے۔ بے شک کہ وہ پرفیکٹ نہیں لگے، لیکن نقصان کیا انہوں نے، رن وے کو نقصان کیا۔ پھر یہ جو نور خان پر جو آ کے جو لگے ہیں، یہ ہٹ ہوئے تھے، لیکن اس کا گائیڈنس سسٹم جو تھا نا اچھا تھا، تو وہ رن وے تک آئے ہیں ٹکرا کے رن وے سے، اور پھر وہ آبادی والی سائڈ پہ گئے ہیں، دیوار ایک توڑ دی، لیکن وہ روڈ کو کراس نہیں کر سکے۔ وہاں پہ فوری طور پہ اس کو قابو کر لیا گیا، لیکن ہٹ ہوئے اور پہنچے۔ تو یہ ساری جو کارکردگی تھی، یہ اس طرح کی کارکردگی تھی کہ جو اسرائیل کے اوپر جب بم گر رہے تھے نا، یہ جو میزائل آ رہے تھے، اس سے تو بہت بہتر تھی۔ اور ان کو کون ہینڈل کر رہا تھا، پھر وہ 10 کے بعد جو ہے نا یہ دکھائے بھی کہ یہ مقام ہے جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے آپریٹ کر رہے ہیں، اور جو پلینز اڑے تھے ان کے اندر بھی کوئی اسرائیلی پائلٹس موجود تھے، اس کا بھی انکشاف ہے۔ اور جس طریقے سے پورا اس کو پلان کیا ہوا تھا، وہ اسرائیلی تھے۔ اب اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا نے اس بات کو، وہ چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب انٹرنلی یا پس پردہ جب بات ہوتی ہے تو وہ کوئی اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اس میں ڈاچ نہیں دی جاتی، اس میں ہر ایک کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، اور اگر جو بولتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی۔ بتایا گیا کہ ہم چاہتے تو ان کو ہٹ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ان جگہوں کو ہٹ کیا۔ یہ جگہ تھی جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے یہ سارے معاملات کو کر رہے تھے۔ ایک جگہ پہ زیادہ تھے، باقی جن جن جگہوں پہ تھے وہ سب کو پتا تھا۔ یعنی کہ ڈرونز کا اور جو ایئر اسٹرائک کی ہے، یہ سارا وہی آپریٹ کر رہے تھے۔ پھر جو برہموس والا جو تھا سیکٹر، یہ صرف آرڈرز دے رہے تھے، تو وہ انڈینز کر رہے تھے، تو ان کو بھی جو انسان بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر لیا۔ اب بتاتے ہیں کہ جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ دیکھیں، امریکنز اور یورپینز اس وقت میں ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کی حکومتیں جو ہیں نا، ان کو محسوس یہ ہو چکا ہوا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ ہماری حکومتیں ہماری ہیں ہی نہیں۔ ہمارا اس کے اندر صرف یہ ہے کہ ہم شور مچا سکتے ہیں، جو مین مشینری ہے نا، وہ زینسٹ جو ہے نا وہ قابو کر چکے ہوئے ہیں۔ آرڈرز کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں پہ جا رہے ہیں، ہم پپٹس بنے ہوئے ہیں۔ اور لیکن ہم اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتے، اور ہم اپنے معاملات کو دوسروں کے ہاتھ میں دینا نہیں چاہتے، لیکن ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ عوام کچھ کہہ رہی ہے اور حالات کچھ اور ہو رہے ہیں۔ کیا الیکشنز میں آگے آنے والے میں اسی طرح کے رزلٹس ہوں گے جیسے یہ ریٹسٹ نے یہ حاصل کی ہیں؟ وہ لگ نہیں رہے۔ پلس یہ ہے کہ دنیا کے اندر نا ایک بات جو کہ میں نے آج سے کچھ دن پہلے بتائی، اب میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں،
تو پھر یہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گی. ابھی تک میں نے نہیں کہیں سنی اوپنلی جو میڈیا کے اوپر چل رہی ہے. جو کلیم کر رہے ہیں نا کہ ہم جوئش ہیں، وہ جوئش ہے ہی نہیں ہے. وہ جوئش کلیم کرتا ہے کہ ہم بنو اسحاق سے ہیں اور ہم نسل در نسل ہیں، ہم میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اسرائیلی تو بن جاتے ہیں لیکن یہودی نہیں بنتے. یہودی کم از کم ماں سے انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ یہودی ہوتا ہے. تو اس وقت میں جو ٹیکنالوجی ہے نا، جو ڈی این اے اور وغیرہ یہ سارے بتا دیتے ہیں، کوئی بھی ٹیسٹ کروا سکتا ہے کہ میں کون ہوں. یعنی کہ ابھی کوئی بچے ہوتے ہیں یا لاشیں وہ شناخت کرنی ہوتی ہے، تو ڈی این اے بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے. ڈی این اے کا بہت یعنی کہ سب سے بڑا جو اس وقت میں دنیا میں جو ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں جب وہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا تھا تو قصور کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا، تو پورا انہوں نے چھان مارا تھا. اور جب اس بندے کا ٹیسٹ ہوا اور جس حد تک گئے ہیں، تو یعنی کہ دنیا کے اندر وہ واحد بندہ تھا جس کا ڈی این اے ادھر مل رہا تھا، تو دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اسی طریقے سے یہ ٹیکنالوجی بہت زبردست قسم کی ہے. آپ بھی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، کوئی بھی اینی 1% کہ میں کس لڑی سے ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں، خاندان میرا کیا ہے، نسل در نسل میں کون ہوں، تو سارا آپ کو ڈیٹا مل جائے گا. اب یہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے نا اندر سے، یہ ٹیکنالوجی سامنے آ گئی. پھر جو ان کے اپوزٹ تھے نا، ان کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ یہ جس چیز کو کلیم کریں کہ یہ ایسا ہے، تو یہ ایسا ہے نہیں. یعنی کہ جہاں سے جس کا جو ملتا ہے تو وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ بیچارہ بس نام کا ہی ہے. اب اس کی کیا کیا وجوہات ہیں اس کے اوپر نہیں آتا. لیکن پھر یہ آ جاتا ہے کہ عقیدہ جو انسان پھر ادھر ڈسٹرب ہوتا ہے کہ اگر میں ہوں ہی نہیں تو میں جس چیز کو کلیم کر رہا ہوں تو وہ کلیم ہی ختم ہو گیا. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں شیر ہوں اور وہ شیر ہے ہی نہیں. اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈی این اے ہے آپ کا، آپ شیر کلیم کر رہے ہیں کہ میں اس شیروں کی اس لائن سے ہوں، تم تو شیر ہو ہی نہیں. پاکستان میں بھی تو یہی مسئلہ ہے نا، جو قومیں بدل لیتے ہیں اپنی اپنی شناخت کھو دیتے ہیں. اور جب وہ کھو دیتے ہیں شناخت، تو پھر وہ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں. پھر وہ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جٹوں کی بھرمار ہے اس وقت پاکستان میں. ٹھیک ہے نا، جو بھی دیکھو جٹ ہی جٹ، جٹ ہی جٹ. جٹ تو ایک بڑا برانڈ ہے، اور وہ تو اس کی جو خصوصیات ہیں وہ پائی جاتی ہیں. وہ بڑے دل کا ہوتا ہے، بے شک جو مرضی گو تو اس کی وہ پہچانا جائے گا. لیکن یہاں پہ دیکھیں ایسا چوڑا جو انسان ہے وہ اپنے نام کے ساتھ چودھری جٹ لگا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو کیا وہ اس سے بن جاتا ہے جٹ؟ نہیں بنتا، نام لکھ لیتا ہے. اسی طریقے سے جوئش کے اندر بھی یہی مسئلہ ہوا ہے. انہوں نے اپنے نظریے اور سوچ کو آگے بڑھایا ہوا ہے، اور جس شدت پسندی کے ساتھ جا رہے ہیں تو پھر یہ سمجھ میں آیا کہ وہ تو شیطان کے پیروکار ہیں، وہ ہیں ہی نہیں. سب سے بڑی بات یہ جس چیز کو وہ کلیم کر رہے ہیں، تو آپ ان کے خاندان کو چیک کر لیں. اب جو کیونکہ جنگ بڑھی آگے، خطرہ بڑھا آگے، تو اس انفارمیشن کو بھی نکالا گیا کہ یار یہ وہ نہیں ہے جو یہ کلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو دیکھتے چلے جائیں کہ یہ نسل در نسل کہہ رہے ہیں، تو ان کے اندر کیا ایسے سسٹمز ہیں کہ جو یہ برائی اس حد تک پھیلی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب آپ بات کو سمجھیں کہ کراس کس طرح سے ہوئے ہیں، کیا وجوہات ہیں. اس کے اوپر ڈیٹیل میں جائیں گے تو میں نے پہلے بنائی تھی، وہ ڈیٹیل میں بنائی تھی، تو اس کو بھی دوبارہ دیکھ لیں. اور اگر کہیں گے تو پھر میں کومنٹس میں بتائیں، پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ان کا خاندانی سسٹم کیسے ہوتا ہے. کہ یہ عام فیملی کی طرح نہیں ہوتے، یہ جوئش جو ہے یہ عام فیملی کی طرح نہیں ہوتے. ان میں کتنی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، تو اس کی جو لیکیجز کے چانسز ہوتے ہیں کتنے بڑھ جاتے ہیں. یہ تو بتا رہے ہیں نا کہ بنو ساک سے ہم آ رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے. آرگنائزڈ بہت ہیں، قابل بہت ہیں، ساری زندگی انہوں نے مار کھائی ہے. اس دفعہ جو ان کو موقع ملا ہے کہ انہوں نے تربیت حاصل کی کہ پیسے کیسے کمانے ہیں اور اس سے کنٹرول کیسے حاصل کرنا ہے، وہی حرکتیں ہیں. ہر دفعہ بیٹلز ہوئی ہیں ورلڈ وار 1 میں 2 میں، کبھی مسلمانوں نے ان کو نہیں مارا. یہ پہلی دفعہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. ہمیشہ مسلمانوں نے یہ کہا کہ یار یہ مظلوم ہے، چلو ان کو بچا لو. لیکن ان کی گندی حرکتیں ہیں، نیچ حرکتیں ہیں. اگر ان کے پیروں کے نیچے کوئی آ جائے تو یہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو کچل دیتے ہیں. لیکن ہمیشہ ان کو کرسچنز نے مارا ہے، مسلمانوں نے ریسکیو کیا. تو یہ کرسچن سے تو اتنی بڑی دشمنی کی ہے کہ ان کی نسل ہی تباہ کر کے رکھ دی. یعنی کہ ٹائم میں نے آپ کو بتایا جو میں سنتا ہوں،
یہ 2025 چل رہا ہے، 21,000 کے اندر بالکل یہ جو ہے نا انریورسبل ہو جائیں گے یہ گورے. اتنی ان کا فیملی سسٹم برباد کیا ہے، یہ ان کو نفرت ہو گئی اپنے وجود سے بھی، اور یہ کہتے ہیں کہ بس بچہ پیدا ہی نہ ہو، نفرت کرتے. اور یہ جو چیز ہے نا، یہ جو اگلی آنے والی نسل ہے، یہ جو اس وقت میں پیدا ہو رہی ہے نا، یہ آپ کہہ لیں کہ ملٹی پلائی کر جائے گی، کہ کوئی 100 میں سے کوئی ایک آدھا ہوگا جو وہ بچہ پیدا کرے گا. جو اب پیدا ہو رہے ہیں نا، ان کی میں بات کر رہا ہوں. ان کے اندر اتنی شدت آئی ہے اور میڈیا کے تھرو آئی ہے، اور یہ وہی میجک ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہت جو ہے نا معاملات خراب ہیں. مسلمان تو سروائیو کرے گا. فلسطینیوں کو کتنے مارے ہیں؟ 1 لاکھ 1.5 لاکھ، مطلب اگر 60-70 ہزار کہہ رہے ہیں نا، 1.5 لاکھ مارے. کتنے مار لیں گے؟ 5 لاکھ مار لیں گے. یہ ادھر ادھر بھاگ جائیں گے، پھر آ جائیں گے واپس، اپنی نسل بڑھائیں گے، یہ قابلیت حاصل کریں گے. ان کو ڈسٹرائے کیوں ہونا ہے؟ انہی حرکتوں کی وجہ سے ہونا ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کرسچنز کی نسل ہی برباد کر دی. مسلمان تو لڑ رہے ہیں، بیوقوف کھلا رہے ہیں. اب اگر کرسچن سے اگر پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ گار جو ہے وہ مسلمان ہے. یہ ساری دنیا میں جو ہے نا فساد پھیلاتا ہے، دہشت گردی پھیلاتا ہے، اور مسلمانوں کا کوئی ریکارڈ ایسا ہے ہی نہیں ہے. مسلمانوں کی اچیومنٹس ہیں بے شمار. میڈیکل میں دیکھ لیں، اسپیس ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں، سب جگہوں پہ دیکھ لیں، مسلمان چھایا ہوا نظر آئے گا. لیکن موجودہ حالات میں اگر وہ تھوڑے سے آگے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہسٹری ہم نے پڑھنی نہیں، ہم نے تو وہ چیز پڑھنی نہیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.